غلط نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، ایمانداری کی زندگی، وہی 2 پیسوں سے لا کر اپنے بال بچوں کو کھلاتا تھا۔ ہمیشہ دکھ، سوچتا تھا کہ کب آئے گا سکھ، اسی سوچ کے اندر دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن زندگی میں کبھی سکھ نہیں آیا۔ ایسے دنیا کے پریشان حال آدمی کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جنت کے اندر ایک ڈبکی لگا کر باہر نکالا جائے گا۔ پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل مر بك شدة قط هل رأيت بؤسا قط، تو نے کبھی تکلیف کیا ہے دیکھا ہے، مصیبت کیا ہے تو نے کبھی دیکھی ہے؟ پوری زندگی مصیبت میں گزارا تھا، پوری زندگی میں تکلیف میں گزارا تھا۔ اگر کوئی تکلیف سنا تو آنکھوں سے آنسو سناتے سناتے نکلتے تھے۔ کیا بتاؤ، چھوڑو میری زندگی کیسی گزری، یہ 2 لفظ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ کہاں؟ دنیا کے اندر کبھی کسی کے سامنے اپنے دکھ کا دکھڑا سناتا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے، کبھی اس کی داستان سن جاتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ لیکن ایسی تکلیف میں جیا ہوا آدمی کل قیامت کے دن جب اس کو جنت میں ایک مرتبہ ڈبا کر باہر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا لا واللہ یا ربی ما رأیت شدۃ قط، اللہ کی قسم اے میرے رب، تکلیف کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے میرے کو، مصیبت کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں میرے دوستو جنت۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، ہمدردان قوم و ملت، داعیان دین، قابل احترام سامعین و سامعات، نوجوانوں، عزیز بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، جس کا سلیس ترجمہ یوں ہے اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع ہے فکر آخرت۔ قبل اس کے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، یہ تو جان لیں کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا ہے کیا، اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کیا بنا رکھا ہے، اگر یہ جان لیں گے تو خود بخود ہم کس کی فکر کریں گے؟ آخرت کی فکر کریں گے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے کہا وَسَارِعُوا، دوڑو۔ آدمی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جب دنیا کیا ہے پتہ چلے گا تو کہاں دوڑے گا؟ آخرت کی طرف دوڑے گا، مغفرت کی طرف دوڑے گا، جنت کی طرف دوڑے گا، جہنم سے پیچھا چھڑائے گا، جنت کا خواہش مند ہوگا جو صرف تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ للمتقین، رب سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ دنیا یقیناً ہم سوچتے ہیں کہ اگر دنیا مل جائے تو زندگی سکون کی ہو جائے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مصائب و مشکلات دور ہو جائیں گی، مال دولت آئے گی تو پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم کتاب و سنت کو پڑھیں گے، قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو جانیں گے تو یہ دنیا کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، یہاں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جیسا کہ عامر بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن عامر بن عوف الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ الى البحرین یأتی بجدیتها فقدیم عبیدۃ بمال من البحرین
فسمعت الانصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتلقوا فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم فقال أظنكم أنكم سمعتم بقدوم أبو عبيدة بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن يفتح عليكم الدنيا فتنافسها كما تنافسها وتهلككم كما أهلكتهم متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے بعد عوف ابن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ لے آئیں، بحرین کا مال لے آئیں۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ وہاں سے بحرین کا کچھ مال لے کر مدینہ واپس آتے ہیں۔ انصار کو خبر ملتی ہے، انصار مدینہ کو خبر ملتی ہے۔ کون ہے انصار مدینہ؟ جانتے ہیں نا، یہ وہی انصار مدینہ ہے۔ اگر ہم نے تاریخ پڑھی ہوگی، اگر آپ نے ابتداء اسلام کو جانا ہوگا، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کو جانا ہوگا، مکہ کے دور میں کیا مشکلیں تھیں، کیا تکلیفیں تھیں، کیا مصائب تھے، کن حالات سے جو دوچار ہونا پڑا تھا، جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کے لیے کیا حالات مکہ کے تھے۔ ایک طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، وہی طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے کن کا تعلق ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے۔ قبیلہ دوس سے تعلق ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ ابتداء اسلام میں، اسلام کے آغاز میں اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ آتے ہیں، اپنے اسلام کے بارے میں وہ واضح کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے۔ جب مکہ آئے لوگوں نے طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہا طفیل تو مکہ آئے ہو، یہاں پر ایک شخص ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں کی بنا پر بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، آپسی محبت ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی الفتیں ختم ہو گئی ہے، تم آؤ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، ارکان ادا کر لو اور چلے جاؤ۔ طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جب اہل مکہ کی یہ باتیں سنی اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، میں مکہ میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کا میں نے طواف کیا، میں خانہ کعبہ ہی کے پاس تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ میرے کانوں میں رو رکھی تھی، کچھ آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن میرے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا میں تو ایک شاعر ہوں، میں جانتا ہوں کہ شاعری کا کلام کیا ہوتا ہے، میں علم والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جادو ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دل میں سوچ رہا تھا اور دل میں یہ بھی گمان کر رہا تھا کہ یہ کلام کوئی ایسا ویسا کلام نہیں لگ رہا ہے۔ بہرحال میں نے ہمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو تلاوت جو پڑھ رہے تھے آپ ذرا دوبارہ مجھے سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہیں پر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ دوبارہ آتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، پھر اپنے قبیلے میں دعوت دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دین اجاگر کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آتے ہیں، مکہ کے بڑے حالات جو مظالم دیکھ رہے تھے وہ دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو قبیلہ دوس کے اندر تشریف لے آئیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے قبیلے کا ایک بچہ اپنے سر کو تن سے جدا کرے گا لیکن آپ پر آنچ آنے نہیں دے گا، کیونکہ ہم جنگ کے بچے، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ معاملہ کن کے مقدر میں رکھا تھا؟ انصار مدینہ کے مقدر میں رکھا تھا۔ یہی وہی انصار ہیں جنہوں نے
اپنے مال، دولت، محبت، باغات، جائیداد سبھی کی قربانی دی تھی جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے. لیکن اس کے باوجود جب بحرین سے کچھ مال آتا ہے، انصار مدینہ کو پتہ چلتا ہے کہ بحرین سے کچھ مال آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹ کر جانے لگتے ہیں، لیکن انصار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار مدینہ کو دیکھتے ہیں فتبسما، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں شاید تم نے یہ بات سن لی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انصار مدینہ کہتے ہیں اجل یا رسول اللہ، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ مال لے آئے ہیں. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرو، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور تم امید رکھو آج اتنا ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ واللہ، اللہ کی قسم، ما الفقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر محتاجی کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، مال کی کمی ہو جائے گی اور تم پر یہ آزمائش بنے گی، اس کا مجھے تم پر ڈر نہیں ہے. لیکن مجھے ڈر ہے تو تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے، دنیا کی دولت تمہارے اوپر کھول نہ دی جائے اور تم اسی طرح دنیا کے اندر منہمک ہو جاؤ جیسے تم سے پہلی قومیں ہو گئی، اور تم اسی طرح سے اس دنیاوی دولت کی حصول کے اندر ہلاک کر دیے جاؤ جیسے پچھلے کی قومیں ہلاک کر دی گئی. بس مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی سعید الخدری کی رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله فقال انی مما اخاف علیکم من بعدی ان تفتح علیکم زہرۃ الدنیا وزینتها. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے، وہ جلسنا حولہ، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے میرے جانے کے بعد تم پر جس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں تم پر یہ دنیا کی زیب و زینت کھولنے نہ دی جائے، دنیا کی زیب و زینت کے اندر تم کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس بات کا مجھے تم پر ڈر ہے، خوف ہے. اور ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی سعید الخدری کے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوة خضرة وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہ فینظروا کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. رواہ مسلم کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی شیریں ہے، سرسبز بھی ہے، ہری بھری ہے، میٹھی ہے، مزہ ہے دنیا میں، یہاں کا ہر معاملہ ہرا بھرا ہے، رنگا رنگی معاملہ ہے. جو دنیا میں آتا ہے وہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے جانا نہیں چاہتا. اسی لیے تو آخری سانس تک آدمی اپنی دولت تک لٹا دیتا ہے کسی بیمار کے پیچھے، گھر بیچ دیتا، جائیداد بیچ دیتا، پلانا بیچ دیتا، کیا بھی کرتا بچا لے ان کو. اور لگا لینے والا بھی نہیں سوچتا کہیں کو ایک نہ ایک دن مرتو ذرا رندے گھراں، انہیں بولتا ذرا یہ دواخانہ ذرا صحیح، ڈاکٹر بھی صحیح نہیں دیکھ رہے بابا، ذرا دوسری طرف لے کر چل. بولتا کیوں؟ یہاں کی شیرینی ہے، مزہ ہے، مٹھاس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں ان الدنیا حلوة خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، شیریں ہے، سرسبز شاداب ہے، ہرا بھرا سارا معاملہ ہے. یہاں جو آتا ہے بڑا مست ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہی کا ہو کر رہ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاتقوا الدنیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جانشین کس کو بنایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ، اسی شیرینی دنیا میں، اسی سرسبز و شاداب کی دنیا میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے. کسے جانشین بنایا ہے؟ جانداروں کو، نباتات کو، پہاڑوں درختوں کو، کیڑے مکوڑوں کو،
نہیں، اللہ نے اس کا جانشین اگر کسی کو بنایا تو کن کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرو گے، وہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا کام کرو گے۔ اللہ اسی لیے تو بھیجا ہے ہمیں، اس لیے اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رب کی بندگی کے لیے پیدا کیا اللہ رب العزت نے، رب کی عبادت ہو اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کام کاج کے لیے پیدا کیے گئے، ہم محنت مزدوری کے لیے پیدا کیے گئے، ہم دولت خوب کمانے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم بلڈنگیں زبردست بنانے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد حیات صرف یہی ہے خوب کماؤ، مست رہو، سکون کی زندگی جیو، مرنے کے بعد وہ مرنے کے بعد کا دیکھا جائے گا۔ نہیں، اللہ نے اس لیے جانشین بنایا، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے کام کریں گے ہم، دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کیا عمل کریں گے ہم۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کیا کرنا؟ دنیا سے اپنے آپ کو بچا لینا، عورتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کا عیش، دنیا کا سکھ، دنیا کا چین یہی زندگی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، سکون تو بس آخرت کا سکون ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا تھا۔ کب؟ ایک وہ وقت تھا جو غزوہ خندق کا وقت تھا، ورلڈ وار تھا، وہ پورا عرب جمع تھا مدینے کو ختم کرنے کے لیے، پورے قبیلے اکٹھا ہوئے تھے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ پورا عرب، یہاں تک کہ مدینہ کے یہودی بھی مشرکین سے ملے تھے، مدینہ سے نکل کر ان کے حلیف بن کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نبر آدما تھے۔ ایسے موقع پر سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، بھوکے پیٹ تھے لیکن خندقیں کھودی جا رہی تھی، صحابہ بڑے پریشانی میں تھے، بھوک کے عالم میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ بس سکون ہے تو آخرت کا سکون ہے۔ اے میرے ساتھیو اگر تم سکون چاہتے ہو تو بس تمہیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں سکون ملے گا۔ یہ تکلیف تو وقتیہ ہے، یہ پریشانی تو وقتیہ ہے۔ اس کے بعد ایک وہ موقع تھا جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بڑی شان سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ بعض صحابہ کی زبان پر ہوتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو انتقام لیا جائے گا، آج تو ایک دوسرے سے بدلے لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں الیوم یوم المرحمہ، نہیں میرے ساتھیوں آج بدلے کا دن نہیں، رحمدلی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے آج۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ سکون تو بس آخرت کا ہے، یہ بھی دن نہیں رہے گے۔ آج تم بڑی تعداد میں ہو، سکھ میں ہو، چین میں ہو، مکہ فتح ہو رہا ہے، بڑی شان کے ساتھ تم داخل ہو رہے ہو، صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے ساتھی یہ دن بھی نہیں رہے گے، یہ بھی دن ختم ہو جائیں گے۔ اگر رہنے والی زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ میرے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا مل جائے، کہ دنیا حاصل ہو جائے تو بہت کچھ ہمیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بعنم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیذبغ فی النار ثبغة ثم یقال یا ابن آدم
هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة فيزبغ في الجنة سبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت بوسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا ما مر ببوسا قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن دنیا کے سب سے بڑے آدمی کو، جس کو دنیا کی ہر نعمت دی گئی تھی، قارون ہے کیا نہیں، بہت خزانے ملے تھے دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ڈال دی گئی تھی. آج بھی مثال دینے کے لیے بولتے نا بیٹھ کو کھے تو قارون کا خزانہ بھی بس نہیں ہوتا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج بھی مثالیں ہیں اس کی، جس کو اللہ نے زندہ زمین میں دھنسا دیا تھا، بچا سکا مال اس کو، بچا سکی دولت اس کو. کبھی آدمی بیک گراؤنڈ پر بھروسہ کرتا ہے، میرے پیچھے بہت پاور ہے، کیا کرے تو بھی چلتا، دنیا کے سامنے کیا کرے تو بھی چلتا، لیکن رب پکڑنے پر آئے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. تو کل قیامت کے دن بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، جو اخروی اعتبار سے جہنمی ہے، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے جہنمی ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، سب سے زیادہ جس کو دولت ملی ہے، ہر نعمت اس کو دنیا کی ملی ہے، تکلیف کیا ہے نہیں معلوم، پریشانی کیا ہے نہیں جانتا، مصیبت کس کو ہوتی نہیں معلوم، پیسے کمانا کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، ٹینشن کیا ہے نہیں معلوم، ہمیشہ راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، کوئی چیز کی فکر نہیں، ہر چیز سے ہر نعمت اس کو ملی ہے، ایسی زندگی گزار کر گیا، لیکن تھا جہنمی. اس کو کل قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ ایک جہنم میں ڈبکی لگا کر باہر نکالا جائے گا. کہاں لگا کر؟ جہنم میں ایک مرتبہ ڈبو کر باہر نکالا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا هل مر بک خیرا قط، اچھائی کیا ہے تجھے معلوم ہے کیا؟ هل رأیت نعیما قط، نعمتیں کس کو بولتے جانتا ہے کیا تو اللہ کی قسم کھا کر بولے گا واللہ ما رأیت خیرا قط، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ نعمت کس کو بولتے ہیں، چین کس کو بولتے ہیں، سکون کس کو بولتے ہیں، میں نہیں جانتا. کون؟ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی ہے، آج اسی کے لیے ہم پریشان ہیں، حلال حرام کچھ بھی نہیں جانتے. ابھی خیرت کلام پاک سے اس اجلاس کا آغاز ہو گیا، وہاں پر دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا. ایک وہ جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملیں گے، دوسرا وہ جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے. دائیں ہاتھ میں جس کے نام اعمال ملے گا وہ لوگوں سے کہے گا ہاؤ مقرو کتاب، آؤ میرے نام اعمال پڑھو، دیکھو میرے کیسے نام اعمال ہے، آؤ میرے نام اعمال کو دیکھو، آؤ پڑھو. خوش ہوگا، دوڑتا دوڑتا خوشی سے اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا. جس کو نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کیوں ملا یہ نام اعمال، کئی کو ملا یہ رزلٹ، فیل رزلٹ آیا کہ کو ہاتھ میں میرے. ہوتا نا آدمی پہلے پتہ چلا رزلٹ لینے گیا اور فیل ہوا معلوم ہوا تو آدمی لاتا گھر کو، بولتا ہے رزلٹ لے جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. بات تو ایسے ہوں گے، بعد نوجوان سیدھے کہاں جائیں گے؟ ریلوے لائن جائیں گے. کیا بولیں گے ابا، کیا بولیں گے امی، کیا دکھاؤں میں خاندان میں منہ، میرا تو ٹیلنٹ تھا، خاندان جانتا تھا میں بہت بریلینٹ ہوں، بہت جاننے والا ہوں میں، مگر کیا کروں رزلٹ ایسے آ گیا، کیا کرے گا، بس دنیا ختم، اب جینا نہیں ہے. کیوں؟ کبھی باپ ہٹرل ہوتا ہے گھر میں، ہمیشہ وارننگ، دیکھ 10th ہے، دیکھ انٹر ہے، کیسا بھی کر پاس ہو، نہیں تو دیکھ آپ دھمکیاں. کیا کرے گا وہ؟ مقدر میں جو ہے وہ ہوتا ہے. کوششیں آدمی ہزار کرتا ہے، کبھی کبھی کامیابی نہیں مل پاتی. ویسے موقع پر دلاسا دے، سمجھائیں، ایک گیا تو کیا ہے بیٹے، ایک ٹارگیٹ تھا گیا، پھر نیکسٹ. جب تک زندگی ہے
اس لائف میں نیکسٹ ہے، دوبارہ کا چانس ہے، لیکن موت کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، وہاں دوبارہ کچھ نہیں ہوتا۔ سانس نکلنے کے بعد نو چانس، کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر مگر ایسا ویسا، ایسا کریا تو ایسا ہوتا تھا، وہ کریا تو ویسا ہوتا تھا، ایمان لاتا تو ایسا ہوتا تھا، میں اگر کر لیتا تو اچھا تھا، میں وہ کر لیتا تو اچھا تھا، کچھ بھی نہیں چلنے والا وہاں، چانس بھی نہیں ملے گا۔ اللہ سب کر لے تو سب معلوم ہو گیا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کتاب اتاری ہے نا، قرآن مجید، وہ ہمارا آنکھ سے دیکھا ہوا جو یقین کر سکتے نا، اس سے زیادہ یقینی کتاب ہے وہ۔ ہمارے آنکھوں دیکھا کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن رب کا اتارا ہوا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کانوں کا سنا ہوا جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کے ذریعے جس چیز کو سنایا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور مرنے کے بعد اگر اللہ رب العزت کسی سے قبول کرے گا، کسی سے قبول کرے گا مرنے کے بعد قبر کے اندر، اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ رکیں گے۔ تو میرے دوستو، انسان جب مرے گا، جب موت آئے گی، قبر کے اندر جب رکھا جائے گا، ہر کوئی جانتا ہے اس سے 3 سوالات ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ ہر کوئی مسلمان تیاری کرتا ہے اس کا۔ بچوں کو بچپن میں مسجد کے اندر جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے بچہ، مول صاحب اس کو ضرور یاد دلاتے ہیں 3 خبر کے سوالات، تیرا رب کون؟ تو عربی میں جواب یاد کرتا ہوں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ہمیں تو بہت ساروں کو یاد ہوں گا، یہ سوال بھی یاد ہے، جواب بھی یاد ہے، اور یہ واحد پیپر ہے جس کا کوشچن اینڈ آنسر دونوں بھی کلیئر ہے۔ سوال بھی دے دیا گیا، ساتھ میں اس کا جواب بھی بتلا گیا، اور پیپر آؤٹ ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ربی اللہ، رب اللہ ہے تو کیسے وہ رب ہے، کس طرح سے اس کی فرما برداری ہو، کیسے اس کی عبادت گزاری ہو، ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں بیان کر دی ہے۔ من نبیک کا، تمہارے نبی کون؟ جواب ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا ہے، ان کی اطاعت کیا ہے، ان کی فرما برداری کیا ہے، اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو انجام کیا ہے، ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی ہے۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اس کا بھی جواب دے دیا گیا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے، اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کے اندر اس کا ایک ایک حکم اتار کر واضح کر دیا، اور قیامت تک کہا کہ اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں رہے گی، مکمل دین ہے یہ، نہ اس دین میں کوئی کمی کی ضرورت ہے، نہ کوئی زیادتی کی ضرورت ہے، واضح کر دیا گیا۔ یہ 3 سوالات کے بعد فرشتہ کلیئرنس لے گا، کریکٹ جواب ہے کیا نہیں ہے، تیاری کہاں سے کرا، چیٹنگ تو نہیں کرا گیا،
وہ وضاحت کرنے کے لیے فرشتہ پوچھے گا من این تدری، تجھے کیسے معلوم پڑا تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے معلوم پڑا تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ من این تدری، کیسے پتا چلا تجھے؟ تو جو علم سے حاصل کرے گا، اسی لیے علم کی بڑی اہمیت ہے نہیں؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی تھی، کس بنیاد پر دی تھی؟ علم ہی تو تھا۔ اللہ نے چند چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے، پھر اس کے بعد وہی چیزوں کو فرشتوں کے پاس رکھا، کہا ٹھیک ہے بتاؤ اس کے نام کیا کیا ہے اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو جتنا سکھایا اتنا ہی معلوم ہمارے کو۔ تو اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام بولنے لگے اس کو یہ بولتے، اس کو یہ بولتے، اس کو یہ بولتے ہیں۔ تو پھر فرشتے بولے کہ اے اللہ ہم وہ نہیں جانتے جس کو تو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوقیت دی علم کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو کیسے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نبی، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فرض قرار دیا گیا ہے علم کے حصول کو۔ اسی لیے قبر کے اندر کوئی نہیں ہوں گے، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ دوست نہ بیوی نہ بچے نہ مول صاحب نہ عالم نہ مفتی، کوئی نہیں، اکیلا تنہا رہے گا، کوئی ساتھ میں نہیں، صرف وہ سوالات کرنے والے فرشتے رہیں گے اور وہ تنہا قبر کے اندر رہے گا، سوالات ہوں گے جوابات دے گا، لاسٹ میں فرشتے کہیں گے من این تدری، کیسے تو جانتا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تو کیا کہے گا جواب میں؟ قرأت القرآن فعلمتہ، میں نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے میں نے۔ قرآنی بنیاد ہے نا، دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآنی ہے۔ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر جینا ہے تو کیسے، مرنے کے بعد کے انجام کیا ہوں گے۔ کل ملا کر یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں قرآن کو ماننا ہے وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ماننا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا، جب قبر کی میت یہ جواب دے دے گی تو کہیں گے نم کنومت العروس، ٹھیک ہے اب ختم، نو کوشچن نو سیشن، اب کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی مجلس نہیں، اب تمہیں کیا کرنا؟ نم، سو جاؤ تم سکون کے ساتھ، کنومت العروس، بے فکر جیسے ایک دلہن ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں، شادی کی تیاریاں کرنے والے کرنے، دولہا دلہن کو کیا تو فکر رہتی کیا؟ کرنے والے کرتے ہیں، بارات لے جانے والے پریشان ہیں، کیا کرنے والے تو پریشان ہیں، لیکن ان لوگوں کا دونوں ٹینشن نہیں ہے۔ دولہا بھی جاگو اسٹیج پہ بیٹھتا، بابا بھی رہتا سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاگو ملنا، کیوں؟ ایک دن کا کنگ ہے انہیں، سب آ کے اس سے ملیں گے، انہیں کس سے ملنے نہیں جاتا، کیا ہو رہا کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نم کنومت العروس، سو جاؤ، فرشتہ کہیں گے سو جا تو، کیسے؟ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک کوئی تکلیف نہیں، تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دیا گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جہاں تک نگاہیں پہنچتی ہے اس کی خبر کو کشادہ کر دیا گیا، سکون کے ساتھ ہے۔ کب ملے گا یہ سکون؟ کب؟ علم حاصل کریں گے تو ملے گا، جانیں گے تو ملے گا، رب کی توحید کو پہچانیں گے تو ملے گا، نبی کی رسالت کو جانیں گے تو ملے گا، دین اسلام ہے کیا، حقیقی مذہب اسلام ہے کیا، جان کر عمل کریں گے تو وہ ملے گا، ورنہ ہر سوال کا جواب جب ہم تو سلا کر آ جاتے میت کو خبر کے اندر لیٹا کر آ جاتے، ارے کنکر گر رہا ذرا ہٹو، ہر کوئی ڈائریکشن دیتا خبر کے بعد ڈر کو، ارے پتھرے رکو ذرا کنکرے ڈائریکٹ کو گرنے دیو، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم قبر میں دفنا کر لوٹ کر آتا ہے فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھاتے ہیں، ہم تو سلا کر رہے تھے لیکن فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ پھر یہ سوالات کا سلسلہ، جوابات دیے تو فائدہ کیا ہے میں نے بتا دیا، لیکن جو دنیا میں نے کھاؤ پیو روز ملتی کیا زندگی، ایسے رہتے نہیں اسٹائل ہمارے،
ارے دیکھیں گے، بات کی بات ہے مرنے کے بعد، اب جو کر رہا کر. ارے شادی میں نہیں ناچنا کہتے کر، ارے جاننے میں کیا شادی بار بار ہوتی ہے، دوستوں کی خواہش ہے. ایسے جوابات دیتے ہوئے انسان جیتا، اور کل کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ کل مرنے کے بعد بھی اس کا جواب دینا ہے. شادی کرے کیسا کرے اس کا جواب دینا ہے. کیا کیا لیے تھے، کیسا کیسا ڈوبے تھے، لڑکی والے کو کیسا کیسا تباہ کرے تھے، کیسا کیسا برباد کرے تھے، کیسا کیسا ٹارچر کرے تھے، کیسے لڑکی کے باپ کو روڈ پر لے تھے. ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا میرے دوستوں. اتنا آسان نہیں ہے یہی کرے بھول گئے ہم بھولیں گے. لیکن جو فرشتے ہیں دیکھو لکھنے کے لیے، انہوں بولتے کبھی بھی نہیں، نکو کر، ان کا کام خاموش، کیا کرے تو لکھنا اتچ. اللہ ڈائریکشن کے لیے قرآن اتارا، انبیاء کو بھیجا، اس دعوتی سلسلے کو جاری رکھا. برائی سے روکنے والے بھی روک رہے ہیں کہ مت کرو برائی، اچھائی کی طرف بلانے والے بھی بلا رہے، پھر بھی جا رہا، اس کی مرضی ہے، پھر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہا، اس کی مرضی ہے. لیکن جو کریں گے فرشتے ضرور نوٹ کریں گے. ہم کبھی کبھی ارے اس دن تو وہ بولا تھا، کیا جی بھائی دماغ میں نہیں آ رہا، کیا تو بولا تھا ہوں گا لیکن یاد تو نہیں ہے. کبھی کبھی بدماشی بھی رہتی، کہاں پکڑے جانا، نہیں بولے تو یاد نہیں ہے، بولے تو بات ہی ختم. لیکن وہاں سب یاد آئیں گا. ریوائنڈ سمجھ رہے آپ؟ پہلے ہوتی تھی نا کیسٹ، پھر جاتی کہ دوبارہ سننا تو ریورس کا بٹن مار دے کہ پوری کیسٹ ایک طرف لپٹے جاتی تھی، پھر چالو. سمجھ رہے آپ؟ سارا معاملہ ایک ایک چیز کو یاد کرے گا آدمی. توحید کی فضیلت میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نہیں سنی ہوگی؟ سنا ہے آپ نے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے بندے کو سارے دنیا کے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے. کتنے؟ ایک کم 100 رجسٹر. 99 سجلا، کل سجل مثل مد البصر. ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی دور اس کی نگاہ جاتی ہے جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے، اور سارے رجسٹروں میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد اللہ پوچھے گا تنکر من ھذا شیئا، کیا تین گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ فیقول لا یا ربی، کہے گا اللہ نہیں، یہ پورے میرے گناہ ہیں. فرشتے پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا اظلمک کتبۃ الحافظون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ ہوتا نا آج مظلم کوئی مجرم کوئی تو مجرم کسی کو بنایا دیا جاتا ہے، ظلم کوئی کرتا ہے اور ظالم کسی اور کو قرار دیا جاتا ہے. کبھی تو مظلوم ہی ظالم بھی بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ پوچھے گا اظلمک کتبۃ الحافظون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ فیقول لا یا ربی، کہے گا نہیں اللہ، کوئی ظلم نہیں کیا تیرے فرشتوں نے، میں نے جو کیا ہے وہی تیرے فرشتوں نے لکھا ہے. اللہ کہے گا افلک عذر، کوئی بہانہ ہے تیرے پاس؟ ہوتا نا آدمی گناہ کرتا، ارے میرے پیچھے بہت ہے، ایک فون گیا تو ساری جگہ سے چھوٹ کر آتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا کوئی بچانے والا کسی کے سپورٹ پر. تو آدمی کبھی گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بیکنگ سپورٹ پر. میرا پیچھے بہت بڑا، میرا خاندان بہت بڑا، یہ پورے ڈر گئے تو شہر کانپتا. تو اللہ پوچھے گا افلک عذر، کوئی عذر تھا؟ کسی کے سپورٹ پہ تو نے اتنے سارے گناہ کیا؟ کہے گا لا یا ربی. کیسے بولے گا؟ سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے شہداء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صالحین بیٹھے ہوئے، سارے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے، نیک سے نیک لوگ سارے کے سارے مجلس میں، اکیلا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور 99 رجسٹر گناہوں کے کھلے ہوئے، ایک ایک گناہ کا اظہار ہو رہا ہے اور اقرار کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا جائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ وانہ لا ظلم علیک اليوم، کیوں نہیں اے بندے تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے. کتنی؟ ایک نیکی ہے، اور آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. کیا ہے وہ نیکی؟ فتخرج بطاقہ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فیقول اہدر بدنک فیقول یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال انك لا تظلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے سے اللہ کہے گا نہیں، تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالے گا. چیٹنگ کی چٹیاں دیکھتے نہیں، چھپا چھپا کو لے کو جاتے تو کہتی چھوٹی چھوٹی،
بالکل چھوٹا ایک ورقہ رہے گا، چھوٹی سی چٹھی، اس کے اندر لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ پرچہ دے کر اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، یہ 99 گناہوں کے رجسٹر اور یہ پرچہ، وہاں میزان ترازو ہے، وہاں جا کر وزن کر۔ تو بندہ بولے گا اللہ مذاق کر رہا میرے ساتھ، تو ما ہادی السجلہ، ما ہادی البطاقہ، ما ہادی السجلہ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا اور یہ 99 رجسٹر جہاں تک نگاہ جاری ختم ہی نہیں ہو رہا رجسٹر، ترازو میں تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے ادھر پہاڑ ہے ادھر چونٹی ہے، کون بھی بولتا رہے تولنے کی کیا ضرورت ہے بھئی، یہ ہلکا ہے یہ وزن ہے، تو اللہ میں کیا کروں تولنے جا کر، میرے کو تو سمجھ میں جا رہا میرے گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے۔ اللہ کہے گا نہیں، میزان ہے وزن تو کر لے، ترازو میں وزن تو کر لے، جاؤ وزن کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میزان کے پاس جائے گا وہ، ایک پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر، دوسرے پلڑے کے اندر وہ بطاقہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ ولا يثقل مع اسم اللہ شیء، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان، سنن ترمذی کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رجسٹر ہلکے ہو کر اوپر اٹھیں گے، اور وہ پرزہ جس میں کلمہ توحید ہے وزن ہو کر نیچے جھکے گا۔ اس کے بعد قربان جائیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہوتی، مگر رب کا وزن باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ توحید اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں میرے دوستو، کلمے کے ساتھ شرک جمع نہیں رہ سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ توحید ہے تو شرک خود بخود بھاگ جاتا، نہیں، شرک کے ختم کرنے کے بعد ہی توحید آتی، شرک و کفر کے ہوتے ہوئے توحید نہیں آتی۔ اس لیے کلمہ طیبہ کے اندر پہلے انکار ہے، پھر اس کے بعد اقرار ہے، انکار کر کے اس دل کو ہر کفر و شرک سے پاک کرنا ہے، جب پاک ہو جائے تو توحید کو اس دل کے اندر بٹھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، اگر حقیقی معبود ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ انکار کے بعد اقرار ہے، اور اس اقرار کے بعد پھر سے انکار آ جائے تو گیا معاملہ، توحید نہیں رہے گی۔ اس لیے توحید کو بچانا ہے، بچا کر لے جائیں گے، نام اعمال 99 گناہوں کے رجسٹر ہو جائیں، ایک عقیدہ توحید میں انشاءاللہ وزن کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو، مرنے کے بعد جو پوچھا جائے گا سوالات، اس کے بعد فرشتے کلیئرنس لیں گے کہاں سے تم بولے ہو، تو اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا اس سے جانا، تو کہا جائے گا ٹھیک ہے، ورنہ ہر سوال کے جواب میں کیا بولے گا وہ؟ لا ادری، لا ادری، لا ادری۔ رب کون؟ نہیں معلوم میرے کو، سنتا تھا لوگاں بولتے تھے تو میں بھی کرتا تھا۔ نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے، لوگاں بولتے تھے میں بھی سنتا تھا۔ اسلام دین ہے کہتے، وہ بھی لوگاں بولتے تھے میں بھی سنتا تھا۔ ہر چیز میں کہے گا لا ادری، نہیں معلوم میرے کو۔ کیا ہوں گا پتہ؟ اس کے بعد خبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تنگ کیا جائے گا، یہ دو ہاتھ ہے، اس کی الگ الگ 4 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مثال دے کر سمجھا، کہا انسان کی جو پھسلیاں ہیں نا، لیفٹ اینڈ رائٹ، دائیں اور بائیں طرف الگ الگ ہے، آپ بیچ ملائے تو پھسلیاں ٹوٹ جاتے، ٹوٹتے کیا نہیں ٹوٹتے، جیتا انسان۔ لیکن قبر جب تنگ کر دی جائے گی تو ایک پھسلی دوسرے پھسلی میں ایسے داخل ہو جائے گی، کیا انجام ہوگا میرے دوستوں؟ اس لیے ہم نے جو قرأت کلام پاک سنی نا، اس کے بعد کہا جائے گا کل قیامت کے دن خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، ڈالو اس کے بدن کے اندر زنجیروں کو، ثم الجحیم صلوہ، پھینکو چلے جا کر جہنم کے اندر۔ بہت بھیانک جگہ ہے میرے دوستو جہنم، بچنا چاہیے اس سے۔ جب اس دنیا سے بچیں گے تو جہنم سے بچیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں جینا چھوڑ دیں، جئیں گے، مگر ویسے جئیں گے جیسے رب نے حکم دیا ہے، ویسے زندگی کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔
تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن کوئی دنیا کی مصیبت ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مثال اس حدیث کے اندر دیتے ہیں کہ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو بڑی تکلیف میں زندگی گزارا، کوئی معاشرے میں عزت نہیں، پیسہ ہے نہ دولت، گھر ہے نہ جائیداد، ہر دن تکلیف میں، ہر دن ٹینشن میں، ہر دن ایک مشکلوں میں، ہر ایک دن پریشانی کے اندر، لیکن حرام کی طرف نہیں گیا، رکشہ مارتا تھا مگر حرام نہیں کماتا تھا، سود نہیں لیتا تھا، لوگوں کی زمینیں نہیں ہڑپتا تھا، غریبوں کا مال نہیں کھاتا تھا، کسی کو نہیں ستاتا تھا، گالیاں کھاتا تھا، سڑک پہ جھڑکیاں سنتا تھا، مزدوری کرنے کی جگہ سیٹوں کی باتیں سنتا تھا، لیکن غلط نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، ایمانداری کی زندگی، وہی 2 پیسوں سے لا کر اپنے بال بچوں کو کھلاتا تھا، ہمیشہ دکھ، سوچتا تھا کہ کب آئے گا سکھ، اسی سوچ کے اندر دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن زندگی میں کبھی سکھ نہیں آیا۔ ایسے دنیا کے پریشان حال آدمی کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جنت کے اندر ایک ڈبکی لگا کر باہر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل مر بک شدۃ قط هل رأیت بؤسا قط، تو نے کبھی تکلیف کیا ہے دیکھا ہے، مصیبت کیا ہے تو نے کبھی دیکھی ہے؟ پوری زندگی مصیبت میں گزارا تھا، پوری زندگی میں تکلیف میں گزارا تھا، اگر کوئی تکلیف سنا تو آنکھوں سے آنسو سناتے سناتے نکلتے تھے، کیا بتاؤ چھوڑو میری زندگی کیسی گزری، یہ 2 لفظ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ کہاں؟ دنیا کے اندر کبھی کسی کے سامنے اپنے دکھ کا دکھڑا سناتا تھا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے، کبھی اس کی داستان سن جاتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، لیکن ایسی تکلیف میں جیا ہوا آدمی کل قیامت کے دن جب اس کو جنت میں ایک مرتبہ ڈبا کر باہر نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا لا واللہ یا ربی ما رأیت شدۃ قط، اللہ کی قسم اے میرے رب، تکلیف کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے میرے کو، مصیبت کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں میرے دوستو جنت، جو ایک جھلک میں دنیا کی ساری تکلیف کو بھلا دے، اور اس کو بولتے ہیں جہنم، ایک ڈبکی میں پوری دنیا کا سکھ چین آدمی بھول جائے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ڈبکی جنت کی چاہیے یا پھر ڈبکی جہنم کی چاہیے؟ ہم دنیا چاہتے ہیں۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرہ الا ان یؤذوا اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے تو صرف اتنی ہے کہ تم میں کا کوئی ایک آدمی اپنے انگلیوں کو سمندر میں ڈال دے، پھر نکال کر دیکھ لے کہ انگلیوں کو کیا لگا ہے، بس آخرت کی مقابل دنیا کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ پوری دنیا ہمارے کو 10 کروڑ ملے تو دیکھتے تھے کس کو بھی 2 منٹ میں پرچونر آ جائیں گی ہمارے پاس، کل سائیکل پہ تھے 2 کروڑ ملتے کہ آج پرچونر گاڑی، کوئی بھی دیکھ رہا تو گاڑی میں سے بات کر رہے ہیں گلاس اتار کو، پہلے ادب سے ٹھہرتے تھے صاحب ہے بول کو، اب صاحب کچھ گاڑی میں سے دیکھتے ہیں ہم، کیوں؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سمندر میں انگلیاں ڈالو، نکال کر دیکھو انگلیوں کے ساتھ کیا لگا ہے، بس یہی دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ پوری دنیا کی دولت کسی ایک کو اگر مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی، ان جابر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق والناس كنفتين فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذوه بأذنه فقال أتحبون أنه لكم هذا بديرار، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، قال أتحبون أنه لكم، قال لا نحب ولو كان حيا كان عسك فمات فكيف وهو ميت،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للدنیا اہون علیکم بہذا رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہو رہا تھا، بازار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے آپ نے ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے بچے کو مرا ہوا روڈ کے کنارے پھینکا ہوا پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، والناس کنفتئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے بچے کے پاس رکے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لیا اور کیسے فَأَخَذَهُ بِأُذْنِهِ، اس کا کان پکڑ کر اٹھاتے رہے، کان پکڑ کر تھوڑا اٹھائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں جو صحابہ تھے ان صحابہ سے پوچھا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید لے، 1 دینار میں لے لے؟ تو سارے صحابہ نے کہا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی آدمی بھی یہ نہیں پسند کرتا کہ کسی چیز کے بدلے میں اس کو لے لے، اس کو کوئی چیز دے کر خریدے، ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا۔ اللہ کے نبی جیسا ہوتا نا معاملہ، پیسے دیکھو لیو بولے تو ذرا بھاگتے، پھگٹ بولے تو سبھی دیو بولتے ہیں، چپ مل رہا بولے تو میرے بھائی کے واسطے دیکھو نا بول کو ڈرتے ہیں، چپ لینا نہیں لینا، کون لے سکتا کون دے سکتا وہ بھی نہیں معلوم، سب بھول جاتے ہیں۔ جب فری میں بٹ رہا بولے تو سب لائن میں آ جاتے ہیں، لیکن فری میں بٹ رہا تو کس کے لیے بٹ رہا وہ بھی سوچ لینا، ہم بھی جا کے لائن میں نہیں ٹھہرنا ہے، ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں، کیا بٹ رہا کئی کو بٹ رہا کیا ہے، آخر بغیر تحقیق کے کچھ بھی نہیں کرے گا آدمی۔ لیکن اکثر ہوتا ہے پیسے سے بولے ذرا جان دے رہے بھی بولتے ہیں، کیا ریٹ قیمت بولیے ہے نکو کیسا دے رہا، فری بولے تو لو بھائی ذرا ہمارا بھائی نہیں آیا اس کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان صحابہ سے بولتے ذرا دیکھنا غور کرنا میرے دوستو، اس مثال کو اس لیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی گئی مثال کو آپ اچھی طرح سے سمجھے، اس لیے میں یہ مثال ساتھ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو پوچھا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے 1 دینار کے اندر اس کو لے لے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمارے کو نہیں چاہیے، ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبون انہ لکم، کہ تم پسند کرتے ہو کہ پھگٹ لے لیو، چپ لے لیو، پیسے نہ کو دینار نہ کو درہم نہ کو، چپ لے لیو؟ تو صحابہ کہتے ہیں چپ بھی نہیں ہونا، اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، زندہ رہتے تو بھی اس کو نہیں خریدتے تھے، کیونکہ انہ اسک، چھوٹے سینگوں چھوٹے کانوں والا ہے، یہ اس کی نسل ہی خراب ہے، پیسے دے کر بھی اس کو کوئی لے نہیں سکتا تھا، اب تو مرا ہوا ہے، اب کون لے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں للدنیا اہون علیکم بہذا، جس دنیا کے بارے میں تم بھاگ رہے ہو نا، جس دنیا کے بارے میں بڑی فکر ہے تمہیں، اللہ پر اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ پوری دنیا آسان ہے، کوئی معنی نہیں ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کے، کوئی مقام نہیں ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کا، لیکن آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے حدیث ملیں گے کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، آج کڑی شان کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات آپ کے گال پر ہے، بدن پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خدمت میں پہنچے ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیصر و کسریٰ، وہ روم کے بادشاہ، خالنوں پر زندگی گزر رہی ہے، مخملوں پر سو رہے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ سارے نبیوں کے امام، آپ کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر مجھے دنیا سے کیا واسطہ، بس آج آیا ہوں دنیا میں، کل چلا جاؤں گا، تو یہ دنیا سے مجھے کیا واسطہ ہے، یہ دنیا لے کر میں کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، بخاری اور مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، طاقت میں کم ہے اس کمزور کو دیکھو، دولت میں کم ہے اس دولت میں کم آدمی کو دیکھو، کاروبار میں کم ہے چھوٹا کاروبار کرتا ہے اس چھوٹے کاروبار والے کو دیکھو، سائیکل پر جا رہے ہو پیدل کو دیکھو، کار میں ہو گاڑی والے کو دیکھو، پلین میں چل رہا ہے وہ کار والے کو دیکھ لے۔ سائیکل پر بیٹھ کر ہوائی جہاز کی پلان نہیں، پیدل چل کے کار کا خواب نہیں، مرسڈیز کا، یہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اونچوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچوں کو دیکھو۔ کیوں؟ اگر تم اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی بھی تم ناشکری کرنے لگو گے، اور آدمی وہی کرتا ہے، اپنے تو اونچے کو نہیں دیکھے گا، فٹ پاتھ پر سوئے ہوا اس کو دیکھے گا تو جھوپڑی میں خوش رہے گا، اللہ کا شکر مانے گا جا کر جھوپڑی کے اندر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے فٹ پاتھ پر تو نہیں سلایا۔ کسی بھوکے کو دیکھے گا گھر میں دو لقمے کھائے گا، جا کر سوچے گا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج مجھے نہیں میرے بیوی بچوں کو بھی تو حلال کا کھائیں گے، کہ ہم اپنے سے اونچوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے سے نیچوں کو دیکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیدل چلنے والے کو سلام کون کرے؟ گاڑی پر چلنے والا۔ بیٹھے ہوئے کو سلام کون کرے؟ آنے والا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہ آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر السبیل، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے موڈھے کو پکڑا اور کہنے لگے کن فی الدنیا کعنک غریب، اے ابن عمر تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر السبیل کوئی مسافر ہوتا ہے، ایسے دنیا کے اندر اچھی ہو۔ کیسی کیسی مثالیں دی گئی میرے دوستوں۔ 5 اسٹار لاج میں رہتا تو کیا بولتا؟ گھر بنا لے، تم بولتا اس کو سب ہے، پھر بھی بولتا نہیں چیک آؤٹ کرنا ہے میرے کو، کل چھوڑ دینا ہے لاج، یعنی میرے بال بچے ہو گیا، میرا کام ابھی نکل رہا، سر جی جا رہے ہو ابھی اور دن رکتے، بہت اچھی ہوٹل ہے، بولے گا نہیں کام ختم رہنا ختم۔ کیوں؟ مسافر ہے وہ، کام کے لیے گیا تھا، بلڈنگ خریدنے نہیں گیا تھا، لاج خریدنے نہیں گیا تھا۔ لیکن ہم دنیا خریدنے پیدا ہوئے جیسا لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دنیا خریدنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کن فی الدنیا کعنک غریب، ایک اجنبی کی طرح دنیا میں رہو، ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے شام اگر مل جائے یہ مت سوچو کہ صبح بھی ملے گی۔ کیسا جملہ ہے میرے دوستو، ذرا غور کرو۔ رات اگر زندگی میں آ جائے صبح آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کا انتظار مت کرو، صبح مل جائے بائی چانس، بائی چوائس نہیں، چوائس تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہماری دنیا میں، نہ ہماری پسند سے ہم پیدا ہوئے، نہ ہماری پسند سے دنیا سے ہم جائیں گے، سب کچھ رب کی حکم پر ہو رہا ہے، ایسے ہی ہمارا معاملات چلے گا۔ تو بائی چانس پھر صبح ملی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کا انتظار مت کرو، صبح کو سمجھو ٹوڈے از لاسٹ ڈے، نو نائٹ ان مائی لائف، آج کا دن ہی شاید میری زندگی کا آخری دن ہے، شاید میری زندگی میں رات آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ سوچ کر انسان جیتا رہے۔ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے بھی نہیں، صرف کہنا ہی ان کا معاملہ نہیں تھا میرے دوستو، اس دنیا کی بے رغبتی کی مثالیں صحابہ کی زندگیوں میں بھری پڑی ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواہ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال کرنے کی طرف دوڑ پڑو، نیکیوں کی طرف دوڑ پڑو، اچھائیوں کی طرف دوڑ پڑو، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، دوڑ پڑو۔ کب؟ فتنن کقطع اللیل المظلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے ایمان والو، دوڑو نیکیوں کی طرف، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ ایسا بھی آئے گا وقت قرب قیامت کہ آدمی صبح میں ایمان والا رہے گا، شام ہوتے ہوتے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ رات میں ایمان والا رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دے گا۔ غور کرو میرے دوستوں، کا ایسا تو نہیں چڑھا نا ہمارا معاملہ؟ کبھی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، کبھی جھوٹ کی قسمیں کھا کر کاروبار کر رہے ہیں، کبھی ایمان کا رہے مومن ہوں میں واسطہ دے کر تجارت کر رہے ہیں، سامنے والے کو موٹیویٹ کرنے کے واسطے۔ پھر کہ ایمان والا پورا جھوٹ بول رہا، پھر بولتا ہے ایمان والا بھی جھوٹ بولتا کیا؟ تاکہ سامنے والا بھروسہ کر لے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کے لیے کیا کرے گا؟ اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اس دنیا سے صحابہ نے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ جنگ احد کا میدان ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اریت ان قتلت فأین انا؟ قال فی الجنہ فألقى تمرات كن في يديه ثم قاتل فقتل، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ احد ہے، جانتے ہیں نا احد؟ نوجوانوں کو بھی پتہ ہوگا، جو بھی علمی شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو جنگ احد ہے، میدان جنگ کے اندر شروع میں فتح، بعد میں شکست۔ ایک صحابی رسول ہاتھ میں کھجورے ہیں، کھجورے کھا رہے ہیں، میدان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آرائیت ان قتلت فأین انا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ منظر دیکھ رہے ہیں، سوائے قتل ہونے کے اور کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر طرف سے مشرکین گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے کفار کی الغار ہے۔ تو ایسے حالت میں ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرائیت ان قتلت فأین انا؟ اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح، اگر اب میں قتل کر دیا جاؤں کہاں رہوں گا میں؟ کیا ٹھکانہ ہوگا میرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے فی الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت بنے گا۔ فألقى تمرات كن في يديه، جتنے کھجورے ہاتھ میں تھے نا وہ کھجورے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ ثم قاتل فقتل، لڑنے کے لیے میدان میں کھد جاتے ہیں، یہاں تک کہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کئی کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ کئی کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، میدان جنگ کا معاملہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا ثم قال من یقود هذا منی فتلقوا کلهم ایدیہم۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کر کہا کون ہے جو اس تلوار کو مجھ سے لے؟ جتنے صحابہ قریب میں تھے پورے کے پورے اپنے ہاتھ بڑھاتے یقول انا کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لوں گا میں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یأخذہ منی بحقہ، جب سارے کے سارے کہہ رہے کہ کون لے گا تو سب کہہ رہے کہ میں لوں گا میں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟
فاحتجم القوم، سارے لوگ اپنے ہاتھ کو روک لیے. فقال ابو دجانہ انا آخذ بحقہ یا رسول اللہ. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں. پھر انہوں نے فاخذہ ففلق به حام المشرکین، انہوں نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی جس کے ذریعے سے مشرکین کے سروں کو پھاڑنا شروع کر دیا ہے. کیا تھا؟ میدان جنگ گویا کہ اپنی زندگی کا داؤ ہے، اپنی زندگی کو قربان کرنے کا ماحول ہے، لیکن صحابہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا. زبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یعنی زبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ قال اتینا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا علیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده الشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاری. زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یہ شکایت کرنے کے لیے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی ہم پر ظلم کر رہا ہے. اس کی شکایتیں کرنے ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اصبروا، صبر کرو تم. کہتا ہے نا ہم بھی کب ہے حالات کیا ہوتی کی، کیسا ہوتی کی، کیا ہے گی، ہم تو جی لیے، ہماری نسل کا کیا ہوں گا کہ ہم تو کیسا تو دنیا جی لیے، اب اس ملک میں ہمارے بچے کیسا جیں گے گی، ابھی ذرا اور سوچے تو ہمارے پوترے پاتریاں کیسا جیں گے گی. کیسی ہے نہیں پلاننگ. اور یہی بچوں کے سامنے بیٹا پہلے کے جیسے حالات نہیں رہے، وہ بھی بزدل. کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں. بزدلی، ڈر، خوف اہل ایمان میں نہیں ہوا کرتی. مصیبتیں آئے گی صبر کریں گے، خوشحالی آئے گی شکر کریں گے. ڈر کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ شکایت کرنے والے آئے ہوئے لوگوں سے یہی کہتے ہیں اصبروا، صبر کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر زمانہ، آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہوگا، بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا. ہم بولتے ہیں آج ذرا 2-4 دن کی تکلیف ہے، پھر نہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے. جیسے کبھی کبھی ہوتے اچھے دن چلے گئے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، چلے گئے وہ اچھے دن. اب قیامت تک پھر سے لوٹ کر نہیں آئیں گے وہ اچھے دن. فتنے ہی فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں صبر کرو، کیونکہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے خطرناک ہوگا. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے. جب سے رب سے ملاقات ہوگی تب تک یہی حالات ہوں گے. بہرحال میرے دوستو، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ویسٹ ہے، بیکار ہے. آخرت کی طرف بھاگی ہم، اخروی زندگی کی تیاری کریں. موت آئے گی یہ طے کر لیں اور ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہیں، زندگی آسان ہو جائے گی. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں میرے دوستو. تکلیف کے لیے تیار رہو، وہ تکلیف ہمیں آسان ہو جائے گی. مصیبتوں سے سامنا کرنا سیکھو، ہر مصیبت آسان بن جائے گی. یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے. اصل سکون اگر ملنے والا ہے تو کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں ملنے والا ہے. اس لیے اس کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں. اور آخرت کیسے سنورے گی میں نے درمیان میں اشاروں کے اندر سمجھایا ہے. بس اس کو ذہن میں رکھ کر غور و فکر کریں کہ زندگی اگر بن سکتی ہے آخرت کی تو وہ صرف دنیا میں بن سکتی ہے. یہیں پر بنا کر ہم آخرت میں جا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.